میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا بشارت حسین ثقافی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ جو سرزمین ڈینگلا سے یہاں پہ تشریف لائے اور لنگر غوثیہ شریف میں پہلی بار سبحان اللہ، کیونکہ میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ وہ لنگر غوثیہ ہے جہاں 10 سال سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں مسلسل ہر مہینے کی چاند کی 11 کو ہوتی ہے۔ آج پہلی بار حضرت یہاں پہ تشریف لائے، بڑی خوشی کا مقام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے محترم مکرم انسپیکٹر مجید صاحب، کئی بار ہم نے اپنے پروگرام کے اندر جناب کو دعوت دی لیکن مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ محترم انسپیکٹر مجید صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے سرپنچ صاحب سید وجاہت حسین بخاری صاحب تشریف لائے اور ماسٹر سید مختار حسین شاہ صاحب میرے چچا ہیں۔ میں یہ اعلان بھی کروں گا کہ میں نے جو قرآن عظیم یہاں پہ شہدائے کربلا کی نسبت سے 72 دن میں میری شوق تھی، حالانکہ میں نے قرآن عظیم لکھا 1 سال کے اندر ماں ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حافظ بریلوی کے ترجمے کے ساتھ مترجم قرآن پاک لکھا تھا۔ کالا بنورے پیر شاہ پیر صاحب کے درد بلند پر پہنچایا ہے ہم نے، لیکن یہ جو قرآن عظیم میں نے 72 دن میں شہدائے کربلا کی نسبت سے لکھا ہے قلمی قرآن پاک، اس کا جو پیج ہے وہ میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان چائنا کا ہے، چائنا سے منگایا گیا ہے اور اس کے اوپر جو پرماننٹ مارکر سے لکھا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے چچا ماسٹر سید مختار شاہ صاحب کو کہ جتنا پین جتنا قلم اس قرآن پاک کے لکھنے میں لگا ہے وہ حضرت کی طرف سے سارے حضرات کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ اور آج چونکہ سید ثابت شاہ صاحب کی بڑی ضد تھی کہ ہم قرآن پاک کا دیدار کروائیں گے، ورنہ طلباً جب ہم قرآن پاک لے گئے تھے تو ہمارا مشن تھا کہ ہم قافلے کی صورت میں جائیں گے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائیں گے، ایک الگ انداز میں جائیں گے، لیکن حضرت سید مہر علی شاہ صاحب کی نے اس سے منع کیا کہ جس ذات پاک کی رضا کے لیے قرآن لکھا گیا ہے بس اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو چونکہ یہ مولانا سید ساحل صاحب کی ضد تھی کہ ہم اس پروگرام میں قرآن پاک کا دیدار بھی کروائیں گے، تو ان کی ضد پر قرآن پاک یہاں پہ لایا گیا، انشاءاللہ آپ اس کی زیادتی کریں گے۔ تو اس کے بعد مولانا عبداللہ صاحب نظیر مداری صاحب، جتنے بھی یہاں پہ گیسٹ ہیں، جتنے مہمان ہیں میرے سر کے تاج ہیں، سب کا ویلکم، سواگت، استقبال اور سب کا میں تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے بھی حضرات یہاں پہ مولانا افراز صاحب ہیں سب کا تہ دل، اور یہ جو پیر پنجال خدمت ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے اراکین یہاں پہ، جتنی میری محترم بہنیں اور جتنے بھائی اس ویلفیئر سوسائٹی کے اراکین ہیں، سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بات یہ بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج جس حال کے اندر آپ تشریف فرما ہے یہ 11ویں شریف سے بنا ہے اور یہاں پہ 11ویں شریف ہوتی رہی ہے، آج بھی 11ویں شریف ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک میری دعا ہے کہ یہاں سے سرکار غوث پاک کا لنگر بڑھتا رہے۔ آج آپ جس چھت کے سائے میں بیٹھے ہیں، جس لنگر خانے میں بیٹھے ہیں، آپ سرکار غوث پاک کے زیر سایہ ہیں اور انشاءاللہ سب کا حصہ، سب کی حاضری، محبت، پیار، خلوص، جذبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا کیونکہ یہ دربار غوث الورا ہے، اس کی نسبت سرکار غوث پاک سے ہے، اس لنگر خانے سے، اور یہی جو لنگر خانہ ہے حضرت مولانا بشارت حسین ثقافی صاحب کی موجودگی میں گزارش کروں گا، یہ ہمارے لنگر خانہ کا جو حال ہے یہی مدرسہ ہے، یہی مدرسے کے لیے درس و تدریس کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، درود و سلام، نعت خوانی کی محافل کے لیے، ختمات معظمات کے لیے، 11ویں شریف کے لنگر کے لیے، ہر طرح سے یہ لنگر کا حال جو ہے یہ استعمال کیا جائے گا۔ دوسری جانب جو روم ہے، ایک کمرے میں سرکار غوث الورا کا ختم پاک ہر چاند کی 11 کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا روم جو ہم نے رکھا ہے وہ علماء کرام کے لیے رکھا ہے۔ باقی یہ سارا حال عوام الناس کے لیے ہے، طلبہ و طالبات کے لیے ہے، اور لنگر خانہ اور درس کے لیے بھی یہی لنگر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اتنی میری گزارش رہے گی کہ میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مختصر سے وقت میں، جب ہم نے اس پروگرام کا اعلان کیا
تو مختصر سے وقت میں ہمارے یہاں حضرت سید فاروق شاہ صاحب موجود ہیں، پنچ کی سرزمین سے، میرے بھائی ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ لنگر کو اندر اور باہر سے جتنا روغن کروایا ہے وہ سید فاروق شاہ صاحب نے کروایا ہے. قریباً اس پر 40,000 روپے کا خرچہ آیا، سارا سید صاحب کی طرف سے ہے. ہمارے ایک ویڈیو عابد شاہ صاحب ہیں دلیرہ کی سرزمین سے، انہوں نے لنگر خانے میں بیٹری جو ہے 15,500 روپے کی بھیجی ہے. ٹھیکیدار افتخار شاہ صاحب نے انویٹر بھیجا 5,000 روپے کا، اور یہ جو مائک لوڈ سپیکر تقریباً 45-50,000 روپے کا سیٹ جموں کی سرزمین سے ہم نے یہاں پہ منگا کر کے آپ کے لیے لگایا ہے. میری تمام حضرات سے گزارش ہے، اب جو ہمارا لنگر خانے کا اس مدرسے کے حال کا باقی کام ہے، کھڑکیوں اور دروازوں کا بند کرنا نہایت ہی ضروری ہے. جب تک لنگر سیف نہیں ہے یا سسٹم سیف نہیں ہے، جب تک اس لنگر خانے اور اس حال کی کھڑکیاں اور دروازے جو ہے بند نہیں ہو جائیں گے. دیگر لنگر کے فرش کے لیے میٹ قالین کا انتظام ابھی باقی ہے، فین لگنے ابھی باقی ہے، اور یہ سارا کام کاج آپ کے سامنے ہے. جو 11ویں شریف کی نسبت سے غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے خواہش مند ہو، ان سے میری گزارش ہے کہ اس سارے کام میں آپ تعاون فرما کر ایک بڑی سعادت حاصل کریں گے. باقی میں تمام طلباء کرام اور معزز علماء کرام جن کی یہ محنتیں محبتیں ہیں کہ آج یہ جو رنگ ہمیں نظر آیا، یہ سب ان اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں. حالانکہ ہمارے لوگ جو ہیں، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مکتب کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، اور ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس جو ہیں، ہمارے استاد ہیں مولانا اسلم رضا صاحب جو سرخ کوٹ کی مارکیٹ میں دکان بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ جامعہ رضیہ سلطانیہ میں بڑے استاد بھی ہیں، کافی عرصہ سے وہ محنت کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے، اس اکاؤنٹ میں انہوں نے بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے جو ماہانہ پے کرتے ہیں، اور انہوں نے لسانہ کی سرزمین میں 3-4 مکاتب کھولے ہیں. جب میں وہاں پہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک ASI کے سب انسپیکٹر بتایا کہ وہ ریٹائر ہے یا کہ حوالدار ریٹائر ہیں، تو بولا کہ ان کا لڑکا پورے ڈسٹرکٹ میں ہمارے مکتب کا جس نے فرسٹ ڈویژن لے کر کے یہ جو ہماری اسلامیہ اکیڈمی ہے پریڈ گراؤنڈ میں جہاں پہ کیرلا کا سٹاف ہے، وہاں سے فرسٹ ڈویژن حاصل کی. استاد جی بولنے لگے کہ خدا کی قسم اس کے پیرنٹس جو ہے، بچے کا باپ جو ہے، راستے میں سیدھی طرح مجھے سلام نہیں کرتا. حضرت 50 روپے اور 100 روپے کی بات تو دور کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان اساتذہ کرام کو مبارک اور سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے مشکل حالات میں ان گاؤں کے اندر، اس علاقہ جات کے اندر، یہ جو مکاتب کے پھول ہمیں نظر آئے بولتے ہوئے تقریر کی صورت میں، نعت خوانی کی صورت میں، انگلش سپیچ، اردو سپیچ جو انہوں نے کی ہے، دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا. اور ہمارا جو یہاں پہ ایک چھوٹا سا مکتب ہے، انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کی اگر دعا ہوئی، آپ کا تعاون ہوا، آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بہت بڑا ادارہ بنائیں گے. یہاں پہ ادارے کی بلڈنگ بنائیں گے، اور جہاں پہ سیڑھی چوہانا چھوٹا سا مکتب ہے ہمارا، ضیاء القرآن، جہاں کا چھوٹا بچہ آپ نے نماز کی ٹاپک پر تقریر کرتا دیکھا، محمد شبیر، اس کی والدہ صاحبہ ایک گاڑی ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ ہے، مکتب کے اندر نہایت ہی غریب بچہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے تو بچہ اسٹیج پر نماز کے ٹاپک پر کتنا اچھا بول رہا تھا. آپ دعا کریں. اس پروگرام کا مشن یہ ہے، حضرت بشارت سقاوی صاحب بتائیں گے اور دیگر معززین بتائیں گے کہ ہمارا مشن یہ ہے. مشن یہ نہیں ہے کہ کسی بچے کی یا کسی استاد کی دل آزاری ہو. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جاگرتی پیدا ہو، بیداری پیدا ہو، تاکہ لوگ جڑ جائیں قرآن کی تعلیم کے لیے، اور ہماری سوسائٹی کا، ہمارے نونہال، ہمارے بچے، آنے والی نسلوں میں ہر ایک بچے کے سر پر ٹوپی ہو، سلوار قمیض ہو، اور زبانوں پر غزلوں، نغموں اور گانوں کی جگہ ہمارے پیارے نبی کی نعت اور پیارے نبی کا درود ہو. حضرت مولانا سید سرفراز حسین شاہ صاحب نے جو بیانات آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی کی ادائیگی میں بھی کرتا ہوں کہ سید صاحب نے جو بیانات کیا بہت ہی اچھا
تشریف لائے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں. اسٹیج پر جب آباد معزز علماء کرام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات لمبا چوڑا وقت نہیں ہے, نماز کا وقت بھی قریب ہے. صبح سے لے کر اس وقت تک قومی خیرات نے ساتھ دیا. آپ کی ماتھا کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے تھے اور دل کی کانوں سے سن بھی رہے تھے. تمام مکاتب کے طلباء و طالبات نے بڑے ہی اچھے انداز میں تلاوت, نعت اور تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی تمام اہل سنت کے تمام مکاتب, مدارس اور مساجد میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں رب تبارک و تعالی تمام طلباء کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اس محفل کے چیف گیسٹ محترم مکرم جناب, ان سے میری مراد انسپیکٹر مجید صاحب ہیں. صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی حضرات کو عید المیلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ سرکار صاحب نے بولا ہے, میں بہت بار اس سے پہلے بھی مجھے یاد دعوت کی لیکن نہیں آ رہی کچھ مصروفیات کی وجہ سے. آج اس پروگرام میں شامل ہو کر بہت ہی اچھا لگا کہ ہمارے قوم کے اندر اتنے ڈیڈیکیٹڈ اساتذہ اکرام ہیں جنہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ بچوں کو تیار کیا ہوا تھا. بچوں کی تقریر نعت سن کر بہت ہی مسرت ہوئی, بہت ہی خوشی ہوئی. میں طلباء و طالبات کو گزارش کروں گا کہ وہ اسی محنت اور لگن کے ساتھ دینی و دنیاوی دونوں جو تعلیم ہے ان کو حاصل کریں, اتنا تاکہ آپ جو ہے دونوں فیلڈ میں اپنا نام روشن کر سکیں. میں زیادہ اس سے کچھ نہیں بولوں گا. میں ایک بار پھر یہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کا بھی اور سرکار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ آپ کے سامنے تھے ہمارے انسپیکٹر مجید صاحب جن کی آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے. اب اس کے بعد ہمارے پنچایت باور کے سرپنچ سید نجات بخاری صاحب, میں ان سے کہوں گا اب مائک پر تشریف لیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس محفل کو بڑے بہترین انداز سے آپ سبھی نے منعقد کیا. مولانا صدفار صاحب جو سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ماسٹر مختار صاحب ہیں, حافظ الطاف صاحب ہیں, مولوی بشارت صاحب ہیں, علماء خاص کر کے جو ہمارے علماء دین ہیں جو جس محفل میں ہوتے ہیں اس میں اگر میں چاہوں تو مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے, کیونکہ دین کی جو بات ہے اصل حقیقت وہی ہے. باقی یہ دنیا داری کی چیزیں چلتی رہیں گی, آج ہیں کل ہیں ختم ہو جانی ہے, لیکن ایک چیز ہے جو لائف ٹائم ہمارے ساتھ رہنی ہے, وہ صرف یہی ہے. تو میں تمام علماء حضرات کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جن کے میں نام نہیں بھی جانتا. ہمارے وکیل صاحب انسپیکٹر ہیں یہاں پہ, تمام جو پیر مچان آپ جو سوسائٹی ہے اس کے تمام جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ سبھی لوگ یہاں پہ آئے, آپ لوگوں نے ایک محفل منعقد کی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ لوگوں نے یہ جو بچے ہیں خاص کر انہی بچوں نے کل یہ بات اور یہ لگام جو ہے کل کی نظام کی سنبھال لی ہے, اور آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کی جو تعلیم ہے وہ بہتر کی جائے. خاص کر کے دور اندیش ہونا ضروری ہے, دوسروں کو اپنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ دشمنی جم کے کرو مگر اتنی گنجائش رہے, جب کبھی ہم دوست بنے تو شرمندہ نہ ہو. کوئی بھی چیز اگر ہم کریں تو وہ اس طریقے سے کریں کہ اچھے انداز سے وہ چیز ہو جائے. آپ
सभी ने आज 11वीं शरीफ का यहाँ पे प्रोग्राम है। सरफराज साहब ने कहा सोचा था कि यहाँ पे लंगर बनेगा, यहाँ पे इतने लोग मेरे पास आएंगे, यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होगा, लेकिन हजूर गौसे पाक की जो निस्बत है, उस निस्बत से जब कोई काम किया जाए, डेडिकेशन के साथ कोई वर्क किया जाए, उस काम के पीछे सिर्फ सरफराज साहब नहीं होते, फिर वो ताकतें आ जाती हैं, फिर वो नूर आ जाता है। और जब इंसान अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता है, अल्लाह पाक मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कम से कम वो करना चाहता हूँ कि जिससे दूसरे की भलाई हो जाए, दूसरे का कुछ अच्छा हो जाए, तो अल्लाह पाक की तरफ से एक मदद जरूर आती है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे निजाम देखे, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसी तरह में भी आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन काफी चीजें अब चेंज होना शुरू हो गई है। जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, कल तक जो उसके रूल थे वो आज रूल नहीं है। कल तक जो लोग आपके पास एमएलए आते थे आज वो नहीं है, क्योंकि कुदरत का ये निजाम है, कुदरत इस निजाम को बदलती है। आज हम हैं, कल कोई और होगा। हमसे पहले ऐसे कितने लोग थे जो बड़े बड़े स्टेजेस पे थे, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आज वो भी खत्म है, कुछ निजाम नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान अपने लेवल पे जहां पे भी खड़ा हो वहां से बेहतर एक निजाम चलाए, अपने लोगों को अपना समझे, बेहतर तरीके से काम करे और किसी से उम्मीद मत लगाए कि मुझे फलां से फायदा हो जाएगा। फायदा सिर्फ अल्लाह की बारगाह से होता है और मेरा इस पे ईमान है कि जिसको अल्लाह चाहता है उसे ही नवाजता है। और अल्लाह की बारगाह में जो शख्स बेहतर काम करने की एक कोशिश करता है वो इंशाअल्लाह जरूर उन चीजों तक जरूर पहुंचता है। मैंने एक चीज बड़ी देखी थी, मैं नमाज का पाबंद नहीं था, कभी कभार हम पढ़ लेते थे, कभी मीडिया में, कभी चलते हुए, कभी देख लिया तो नमाज नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब ऐसा लगा कि नमाज के बगैर भी कोई चीज नहीं है, तो उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते एक ऐसा निजाम बना कि मैंने वो लोग देखे जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे, लेकिन उनके औसाफ, उनके निजाम, उनकी चीजें हमें पता थी एज ए मीडिया पर्सन। फिर दुख होता था, फिर परेशानियां होती थी कि यार ये लोग कहीं अच्छी चीजें बताते हैं और कहीं गलत चीजें बताते हैं। और ऐसे लोग भी देखे जो दाढ़ी वाले, बहुत दूर वाले भी देखे। हर तरीके की दुनिया होती है, हमें अपने अंदाज से चलना है। दूसरों को अगर मुझे कोई गलत कहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। आपको कोई गलत कहता है तो उससे गलत कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से चलिएगा, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिएगा, ताकि कल का जो फ्यूचर है, जो आने वाला वक्त है, वो अच्छा हो जाए। यहाँ पे मौलाना बशारत साहब की उन्होंने बात की, उन्होंने बहुत अच्छा मदरसा बनाया। मुझे फख्र होता है ऐसे लोगों पे कि जो लोग डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। उन्होंने भी कभी ना कभी ये चीज जरूर सोची होगी कि अल्लाह पाक मैं एक छोटी सी एक चीज बनाने चला हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और आहिस्ता 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 करते ये चीजें बहुत दूर तक चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तहकीक बताती है कि इंसान काम कहीं पे करता है, उसका फायदा अल्लाह ताला किसी दूसरी फील्ड पे दे देता है। कोई ये मत सोचे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे फायदा यहीं से मिल जाएगा, फायदा किसी अल्लाह दूसरी फील्ड से भी ऑलरेडी बना रहा होता है। तो मुझे लगता है कि हम सब मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, और अल्लाह ताला हमें ईमान पे ही कायम रखे, ईमान पे ही मौत दे और एक दूसरे के साथ बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे आप सब ने यहाँ पे बुलाया, आप सबका तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और हमारे लेवल पे इंशाअल्लाह जो हम कर सकते हैं वो कोई भी मदद भी हो हम जरूर करें। बशारत हुसैन सकाफी साहब जो आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ताज हो, जो हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, जनाब सैयद सरफराज हुसैन साहब, दीगर जितने उलमा हज़रात या जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये आज के दौर के ये चमन के ताज़ा ताज़ा जो कली है ना, वो फूल बनने जा रहे हैं और बन रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब हजरात से ये गुजारिश करूंगा, सबसे पहले जो बशारत साहब ने डिंगला की सरजमीन में एक बेहतरीन अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे की बुनियाद रखी है, इंशाअल्लाह ताला पहले भी हमारे सैयद बुखारी साहब ने बजा फरमाया, खूब फरमाया, उन्होंने देखा भी, मैंने भी देखा, मैंने भी वहां का दौरा किया, वहां की बिल्डिंग को मैंने देखा। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा मदरसा जिसकी बुनियाद सकाफी साहब ने रखी है। मैं तमाम हजरात से सबसे पहले ही गुजारिश करूंगा कि
کہ ہر نظریے سے ہر طریقے سے اس مدرسے کی سپورٹ کریں، وہ کسی بھی ڈھنگ میں ہو، اور بچے جو اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس مدرسے کا رخ کریں، اور جہاں جہاں مدرسے ہیں، مدرسے ہماری بنیاد ہیں، مدرسوں کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز میں بھی خلل پڑ رہا ہے، ہم بے نمازی بھی ہو رہے ہیں، ہمارے اندر انسانیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو سرفراز صاحب نے یہاں سارانہ کی سرزمین میں یہ عالی شان جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ لنگر مبارک تعمیر کیا ہے، یا جس محنت سے اپنے کارواں کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، رات دن جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی جڑے رہیں اور ڈینگلا کی سرزمین سے بھی جڑے رہیں، وابستہ رہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اہل سنت والجماعت کا شیندرا کی سرزمین پہ نہیں، ضلع پونچھ پہ نہیں، راجوری میں نہیں، انشاءاللہ ایک جگہ سے جب یہ طوفان اٹھے گا پوری دنیا پہ مسلط ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کو صحیح راستے پہ چلنے کے بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ انہی کی وجہ سے ہماری کامیابی ہے۔